اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے اللہ کی حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کے جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مقدس مہینہ ربیع الاول یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک ہستی سے منسوب ہے، کیونکہ یہ ولادت باسعادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینہ کی نسبت سے جہاں پوری مسلم امہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم العظمت ہستی کو سلام کیا جا رہا ہے، وہاں یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب میں اور آمد کے حوالے سے لٹریچر جو ہے وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کاوش ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سب سے بڑی نبوت کی امت ہونا ہمیں نصیب ہے، تو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے تو دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہمیں پوری دنیا کو روشناس کرانا چاہیے۔ تو جتنے بھی چینل اس وقت کام کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، جتنا بھی لٹریچر شیئر کیا جا رہا ہے، تو ان سب سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میرے بھائی یہ جتنا مواد اب شیئر کر رہے ہیں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑا سا ریسرچ کا جو دائرہ ہے نا اسے وسیع کریں، کیونکہ جس ہستی کے حوالے سے آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ معلومات دے رہے ہیں پوری دنیا کو، یہ وہ ہستی ہے کہ جس سے جہاں عقیدتیں عروج پہ ہیں وہاں حسد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یعنی جو بت پرست ہیں انہیں تکلیف ہے اس عظیم العظمت ہستی سے، اس بنا پہ کہ اس عظیم العظمت ہستی نے ان کے بتوں کی نفی کی، ان کے بتوں کو خدا ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ حقیقی جو توحید تھی وہ دنیا کو بتائی، اس کی تعلیم دی۔ تو جو باقی انبیاء کی امتیں ہیں، جتنی امتوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی، اپنے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی، رخ پھیرا، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ہے وہ اس بنا پہ نہیں پڑھتے کہ وہ کلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا وہ اپنے انبیاء کی عظمت پہ کمپرومائز تصور کرتے ہیں۔ تو اس بنا پہ جب آپ لٹریچر شیئر کرنے لگیں تو اس پہ ریسرچ کیا کریں کافی گہرائی کے ساتھ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ویک پوائنٹ چلا جاتا ہے تو وہ ویک پوائنٹ جو ہے وہ دشمن قوتیں جو ہیں وہ پھر توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتی۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم العظمت ہستی کے حوالے سے وہ اتھینٹک ہو، کیونکہ لکھوانے والوں نے جتنے لوگوں نے یہ لٹریچر لکھوایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے حوالے سے، یا ان کے اصحاب المخلصین کے حوالے سے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، تو ان لوگوں میں زیادہ تر بغض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے لوگ تھے۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جنہیں اسلام سے تکلیف تھی۔ تو اس بنا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہونے کے ناطے سے، امت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے سے تو تحقیق کرنا بنتا ہے میرے بھائی۔ تو
کافی سارے چینلز ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب میں یعنی مسلسل ویڈیوز کر رہے ہیں، مسلسل لٹریچر جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے، تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں کوئی کمزوری نظر آئے گی تو میں کوشش کروں گا کہ وہاں پوائنٹ اٹھاؤں، وہاں توجہ دلاؤں، تاکہ ریسرچ کا جو دائرہ ہے نا وہ وسیع ہو۔ تو پہلے ایک چینل کے حوالے سے میں 1 یا 2 ویڈیو کر چکا ہوں، اور وہ چینل ہے کاشف وائس کے حوالے سے۔ یہ ان پہ تنقید نہیں ہے، یہ کسی کی دل آزاری کے لیے یہ ویڈیو میں نہیں کر رہا، صرف توجہ دلا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سب سے بڑی نبوت، اس کا سایہ نصیب ہوا، تو اس بنا پہ ہمیں عظمت کے باب میں بھی کافی احتیاط برتنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا مل جائے وہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کا خمیازہ ہم پہلے بھگت چکے ہیں۔ کسی نے لکھ دیا شادیوں کے بہت دل دادا تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بغیر تحقیق کیے اسے شیئر کر دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ توہین کرنے والوں نے کہا رنگیلا رسول، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جس نے لکھا کہ شادیوں کے دل دادا تھے، تو کیا وہ اس توہین میں برابر کے شریک نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ توہین کے زمرہ میں کس کا جملہ گیا ہے، کس کی بات گئی ہے، یہ مت دیکھیں کہ سامنے والی ہستی کتنی بڑی اسلامی ڈگریاں رکھنے والی ہے، کیونکہ ہمارا فوکس عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم امت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو کاشف وائس کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو کی تھی، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ لٹریچر جو تھا وہ شیئر کیا تھا، تو میں نے اس پہ بات کی تھی۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے حوالے سے جس طرح کا کمزور مواد دیا گیا تھا، تو میں نے اس پہ بات کی تھی۔ ایک اور ویڈیو ان کی میری نظر سے گزری ہے، تو اس پہ بھی میں بات اس بنا پہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے اس چینل کے توسط سے ان تک آواز پہنچ جائے، تو ان کی کاوش کو سلام ہے، وہ اپنے طور پہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنی ریسرچ کا جو دائرہ ہے نا وہ وسیع کرے میرے بھائی۔ آپ سے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کی کاوش کو، آپ کی محنت کو۔ اس دور میں جہاں دنیا ناچ گانا دیکھنا پسند کرتی ہے، آپ ایک اسلامی چینل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ آپ حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ سلام ہے آپ کو، آپ کی کاوش کو، آپ کی محنت کو۔ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ اپنی جو ریسرچ ہے نا اس کا دائرہ وسیع کریں۔ تو اب جو ویڈیو ان کی میری نظر سے گزری ہے نا، تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ میں صرف اینڈ پہ جا کے کمنٹ کروں گا، اپنا پوائنٹ میں اینڈ پہ جا کے دوں گا۔ ان کے جو کمزور پوائنٹس ہیں نا، میں ان کے حوالے سے صرف پوائنٹ نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں۔ جتنے مسلمان ہیں وہ بھی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور وہ بھائی وہ بھی ذرا غور کریں، میری بات کو ہٹ میں مت لیجئے گا۔ میں خدا نہ خواستہ توہین نہیں کر رہا آپ کی، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اچھا چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے جی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جب اس جہان میں آئی ہے، جیسے ولادت بسعادت ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے پوتے کو ہاتھوں پہ اٹھایا
اور کعبہ کے قریب چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ بڑی شان والا ہے، کوئی شک نہیں، سلام ہے، بہت مضبوط پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا جی دوسری طرف کعبہ میں بت اوندے منہ گر رہے تھے۔ حقائق ہے، جب بت اوندے منہ گر رہے تھے نا تو عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جیش انہوں نے اپنے خداؤں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی وہ بتوں کو سیدھا کرنے لگے تو جس بت کو وہ سیدھا رکھ کے تو پھر اگلے بت کو سیدھا کرنے کے لیے جاتے تو پچھلا پھر اوندے منہ گر جاتا۔ حقائق ہے، اب آگے جو کمزور پوائنٹ لگا ہے اس پہ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ بت سیدھے رکھ رہے تھے نا تو ایک بت سے صدا آئی، ایک بت سے آواز آئی کہ مکہ میں آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو روشن کر دیا۔ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس پہ تحقیق کرنا بنتی تھی۔ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کے طور پر بیان کیا ہے یہ واقعہ کہ بت سے کلام پیدا ہوا۔ بت کلام نہیں کرتے، کس نے کہا ہے بت میں کلام ہوتا ہے؟ تو اگر آپ یہ پوائنٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب میں بھی دے رہے ہیں نا میرے بھائی، تو ساتھ میں آپ مشرکین مکہ کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اس وقت کے بت پرستوں کی ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جو لوگ بتوں کے پجاری ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ایک یعنی آپ راہ ہموار کر رہے ہیں، ایک جواز دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک جواز ہے ان کو پوجنے کا کہ انہیں ان بتوں سے معجزات ملتے ہیں۔ بت میں کلام پیدا ہو جانا، بت کا بول پڑنا، تو یہ بت کا بھی معجزہ ہے، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ آپ۔ کس ضمن میں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب میں، یعنی اب بت کا بھی معجزہ ساتھ بیان کر گئے۔ میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں اس پوائنٹ کو، بت کبھی نہیں بولتا، کیوں؟ بت انسان بناتا ہے، انسان کا بنا ہوا بت ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے اسی انسان کا جس نے اسے بنایا، کہیں سے اٹھا کے کہیں رکھ دے تو ٹھیک، نہیں تو دھوپ میں ہے تو دھوپ میں رہے گا، بارش میں ہے تو بارش میں رہے گا، حالت بگڑ سکتی ہے، خود کو نہیں سنبھال سکتا۔ بت میں کہاں سے کلام آ گیا؟ غور کیجئے گا کیا لکھا۔ اچھا جی، آگے نوشرمان کے محلات وہ ہل گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاریخ کا مستند واقعہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ حقائق ہیں جی، بالکل صحیح فرمایا۔ تو بادشاہ نے ایک کاہن کو بلایا اور پوچھا کہ میرے محلات کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب اور شام پر چھا جائے گا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا۔ آگے جتنے پوائنٹ میں دے رہا ہوں نا ان کو میں ایک لائن میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اینڈ پہ، ابھی پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا۔ کاہن نے کیا کہا؟ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو عرب اور شام پر چھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، پورا مکہ نور میں ڈوبا رہا۔ کوئی شک نہیں ہے، یہ معجزہ بھی تاریخ میں مستند ترین ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ تو ساتھ میں انہوں نے ایک یہودی عالم کا ذکر کیا ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے ایس بن جرجیس۔ یہ یہودی عالم تھا، یہ جب بھی مکہ میں آتا تھا نا تو یہ بچوں کو چیک کرتا تھا، دیکھتا تھا، اور اس نے ایک بات عام کر رکھی تھی کہ عنقریب مکہ کے سرزمین پر ایک ایسا بچہ آنے والا ہے کہ جو سب سے بڑی نبوت کا مصداق ہوگا، جس سے زیادہ متبرک اور کوئی بچہ روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنا پہ وہ بچوں کو چیک کرتا اور لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے اس کے پاس لے بھی جاتے، اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ وہ خوش نصیب بچہ ہو۔ تو جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے نا تو آگے
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بھی اپنے بچے کو اٹھایا اور اسی یہودی عالم کے پاس لے گئے اور اسے بلایا. اس نے بغور دیکھا، جائزہ لیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ کر کہنے لگا بے شک تم ہی اس بچے کے باپ ہو سکتے ہو. بے شک وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا. پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں جی. اور اس کے بعد یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا کہ آپ قریش مکہ اور باقی قبائل سے اس بچے کی حفاظت کیجیے گا، اور کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس بچے کی پیدائش کے حوالے سے ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا مت کریں. تو جیسے اس نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی آمد پہ جو معجزات رونما ہوئے ہیں تو ان کا اب چرچا مت کیجیے گا، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے معجزات؟ پوائنٹ نوٹڈ. آگے آ جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا، اور اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بیوی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا وہ آپ سے کریں گی، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس سے حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا، اور اس بچے کی اتنی مخالفت کریں گے کہ آج تک کسی نے کسی کی اتنی مخالفت نہیں کی ہوگی. تو پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی. پوائنٹ نوٹڈ. تو اس نے کہا کہ 61 سے 63 سال تک. تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا تمام تر آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کی پیشین گوئیوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں. یہاں پہ انہوں نے وہ اپنے ویڈیو کو مکمل کیا. صرف ایک لائن میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ہستی یہ کس نسل سے ہیں، کس شجرہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اسی وقت قبولیت کی جو مہر تھی وہ ثابت ہو گئی تھی کہ تمہاری ہی نسل سے ہوگا. تو جس خاندان میں اتنی بڑی نبوت آنے والی تھی اس خاندان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس بچے کا انتظار نہیں تھا. اس بچے کے حوالے سے معجزات وہ نہیں جانتے تھے، اس بچے کی نشانیاں ان کو معلوم نہیں تھی. اور جہاں سب سے بڑی نبوت آنے والی تھی، یہودی کون ہے؟ محکوم نبی کی امت. سب سے بڑی نبوت جس خاندان میں آنی تھی اس خاندان کی وہ شخصیت کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یعنی دادا حضور. اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جو دادا ہوتا تھا نا وہ باپ کہلاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوائنٹ انہوں نے بھی ٹھیک دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا تعارف کرایا یا کسی جنگ میں ریجز پڑھا تو کیا فرمایا؟ انا محمد ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبد المطلب علیہ السلام کا بیٹا. تو جو اتنا قریب کا رشتہ ہے اس کے متبرک اور صاحب علم ہونے کے حوالے سے کیا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس ہستی کو اس حالت میں کہ سب سے بڑی وہ نبوت ان ہاتھوں پہ ہو اور وہ شخصیت حضرت عبد المطلب علیہ السلام جیسی ہستی جنہیں اللہ رب العزت نے ظہور کے بالکل قریب ہی چن لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سے بڑا قریبی رشتہ اور بزرگ رشتہ جس شخصیت کو قرار دیا، اس شخصیت کو یہودیت کے در پہ لے جانا، یعنی محتاج علم کر کے ایک محکوم نبی کی
امتی کے پاس لے جانا اور وہاں جا کے پھر معلومات لینا اور اس سے سوال کرنا، اور اس یہودی عالم کا کہنا کہ آپ معجزات دیکھ چکے ہیں، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو کہ منتظر تھے، جن کو منتظر ہونا چاہیے تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو ان کا پوچھنا کہ کون سے معجزات، یعنی ان کی نظر میں کوئی معجزات نہیں آئی، تو یہودی عالم کہے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کیجئے گا، یہ نبی ہے، مہر نبوت یہودی دیکھ کے سمجھ جائے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام خاندان کے باقی افراد کو پتہ نہ ہو، تو یہ کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہودیت کو علم میں بڑھایا جا رہا ہے، سلطان نبی کے خاندان اجداد سے یعنی محکوم نبی کے امتی علم میں زیادہ تھے۔ اور اگر ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق یہودیت سے کرائیں گے، سب سے پہلے آپ کے اس لٹریچر کی روح سے سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، وہ یہودی ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کے قائل ہیں تو خبردار، پھر آپ یہودیوں کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، سر جھکائیے ان کے سامنے، انہیں جھک کے ملیے، ان کے ممنون رہیے۔ کیوں؟ جب کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تمام سب سے مخاطب ہوں میں، خصوصاً جو اس واقعہ کے اس لٹریچر کے قائل ہیں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ قائل ہیں ان تمام چیزوں کے تو پھر آپ ان کا ممنون رہیے ہمیشہ، کہ انہوں نے تم سے بھی پہلے، تمہارے اجداد سے بھی پہلے، تمہارے وہ قابل احترام شخصیات جو جانشین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں اور مقدس مانی جاتی ہیں، ان سے بھی پہلے یہودیت نے، بقول آپ کے یہودیت نے تصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس حوالے سے پھر ان کا ممنون ہونا بنتا ہے۔ اور علم، جس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شاعر ہوں۔ کون محمد؟ جس کے لیے اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرما رہے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صرف میرے رسول ہیں۔ کب سے؟ قرآن کی روح سے۔ کب سے رسول ہے؟ جب سے محمد، جب تک محمد رسول۔ تو اتنی بڑی رسالت، علم کا شعر رسالت، وہ جن ہاتھوں پہ ہو، جس رسالت کے ہاتھوں پہ آ کے سنگریزیں بولنا لگ جائیں، سنگریزوں میں کلام پیدا ہو جائے، وہ شخصیت، وہ نبی جن ہاتھوں پہ ہو، وہ یہودیت کی محتاج ہو معلومات کے حوالے سے؟ یار کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندو؟ اور پھر یہودی کہہ رہا ہو کہ یہ وہی بچہ ہے، اس کی حفاظت کیجئے گا۔ تو حفاظت آپ کے لٹریچر کی روح سے، جو آپ نے گزشتہ ویڈیو کی تھی، اس لٹریچر کی روح سے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی ریسرچ کا دائرہ بڑھائیے میرے بھائی۔ آپ کی گزشتہ ویڈیو کی روح سے حضرت حلیمہ سعدیہ ایک نہتی عورت کے ہاتھوں پہ وہ بچہ رکھ دینا کہ لے جاؤ، کیا یہ حفاظت تھی؟ اس ویڈیو میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ خاندان منتظر تھا، اور یہ تاریخ کا مستند ترین واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر تشریف لاتے روزانہ، تو لوگ آتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ سردار مکہ تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، تو لوگ جمع ہوتے تھے
مسند لگی ہوتی تھی، اس مسند پہ صرف حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہی تشریف فرما ہو سکتے تھے. جہاں تک پابندی تھی، احترام اس حد تک تھا اس شخصیت کا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ان کی مسند پہ نہیں جا سکتا تھا. تو ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں تو اس مسند پہ نالائن سمیت چلے گئے، اور یہ عین اس وقت ہوا جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام گھر سے باہر آنے والے تھے. تو لوگوں میں سخت طاری ہو گیا کہ آج تک بیٹے نہیں گئے، حضرت عبداللہ علیہ السلام نہیں گئے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، وہ نہیں جا سکے اس مسند پہ، اور یہ بچہ نالائن سمیت چلا گیا ہے. تو بھاگے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کے لیے، کم سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسند سے ہٹانے کے لیے جیسے ہی بھاگے تو ادھر سے گھر کی چار دیواری سے تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام سردار مکہ نے قدم باہر رکھا اور سامنے نگاہ پڑی بھاگتے ہوئے لوگوں پہ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسند سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے وہیں سے صدا دی، خبردار ہٹ جاؤ، کوئی ہاتھ نہ لگائے. سارے رک گئے، سکتا طاری ہو گیا کہ بادشاہ آ رہے ہیں، بچہ نالائن سمیت مسند پہ ہے، تو اب کیا ہوگا. تو جیسے ہی سرکار آئے تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا اور تمام لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اسی کی نالائن کے صدقہ میں یہ عزت اور سرداری مجھے نصیب ہوئی ہے. تو خبردار آج کے بعد اسے میری مسند پہ آنے سے کوئی نہ روکے. تجھے کیا چل رہا ہے میرے بھائی، کیا بیان کر رہے ہو؟ آپ کس لٹریچر کی روح سے یہودیت افضل ہے مسلمانوں سے؟ تقریباً لٹریچر میں یہودیوں کے علم پہ بات ہوتی ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو محتاج کر دیا جاتا ہے علمی حوالے سے یہودی علماء کا. تو یہ کیا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی طرف زیادہ لگاؤ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے زیادہ تر یہودی علماء کی تعریف کرتے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی توہین کی جاتی. جنہوں نے اس شخصیت کا تحفظ کیا، جنہوں نے اس شخصیت کا انتظار کیا، جنہوں نے اس شخصیت کو اپنی پناہوں میں رکھا، قربانیاں دیں اس شخصیت کے مشن کے لیے، اس خاندان کے لیے، ان اجداد کے لیے لفظ ایمان تک برداشت نہیں ہوتا. اور یہودیوں کے فضائل ہی فضائل. تو اس روح سے سب سے بڑی نبوت کا مصداق کس کو ہونا چاہیے؟ میں گزارش کر رہا ہوں سب سے بڑی نبوت آپ کا سایہ آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کی قدر کریں. ایسا لٹریچر مت شیئر کریں جو پتہ نہیں کس نے لکھا، کس نے لکھوایا، جس کی روح سے محکوم نبی ان کے معجزات بڑھ جاتے ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا یہ عظمت ہے؟ سوچئے گا کون توہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. محکوم انبیاء تو اپنی جگہ، ان کا تو اپنا مقام رتبہ ہے، ان کے امتی یعنی علماء، ان کو بڑھا دیا جائے ان شخصیات سے کہ جو امین تھے اس امانت کے، جن میں یہ امانت اتاری گئی. کبھی ہذیان کا الزام، کبھی کیا کیا بیان کروں یار، زبان میں طاقت ہی نہیں ہے. کس ہستی کے لیے لکھنے والوں نے لکھ دیا، پڑھنے والوں نے پڑھ لیا، مان لیا، بیان کر دیا. کچھ خدا کا خوف کریں. میں پھر اپیل کر رہا ہوں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت کو اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں اللہ رب العزت نے یہ عظمت بیان فرمائی ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، بہت معزز ہو جاؤ گے۔ اگر اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے باب میں اس طرح کا لٹریچر تسلیم کرو گے تو جس طرح ذلت میں ہو اسی طرح سے ذلت میں ہوگے۔ دیکھ لو آج محکوم انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ تم پہ حاوی ہیں۔ اس کی وجہ میں پھر بتا رہا ہوں، آپ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں ہوئی۔ کوشش کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو، معزز رہو گے، معزز ہو جاؤ گے۔ فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔